انسان حیا سے اگر دور ہو جائے، حیا سے محروم ہو جائے، تو پھر اس کے معنی وہ نامکمل انسان ہے، وہ اقرب ہے جانوروں سے، قریب تر ہے وہ جانوروں سے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک شرمیلی دوشیزہ جیسے ہوتی ہے، اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، اتنے باحیات ہیں کہ ایک مرتبہ سوچیے آپ، ایک مرتبہ گھٹنے پر سے کپڑا اوپر سرک گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونک کر فوراً اس کو سیدھا کر دیا۔ آج کل کیا عالم ہو گیا ہے، مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک چڈی ایک شارٹ یہ کافی ہے، سطح پورا ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، فرمایا دیکھو ناف سے لے کر گھٹنے تک کو چھپاؤ مرد، اور خواتین فرمایا پورے جسم کو چھپائے، ہاں چہرہ کھل سکتا ہے، محرم کے سامنے گھر میں کام کاج کرنے کے لیے ہاتھ کھل سکتا ہے۔ یہ جو پیراہن دیا ہے، اس پیراہن کو ابلیس کھینچ کر بے حیائی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور وہ بے حیائی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک انسان بے حیا ہے وَإِن لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، تو کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی گندا کام کر سکتا ہے، اس کو اس کی بے حیائی حیا ہی نہیں ہے تو اس کی بے حیائی کوئی آڑے آنے والی نہیں کسی گناہ سے، کسی جرم سے۔ فرمایا کہ اگر تو کسی کے اندر بے حیائی حیا کی صفت نہیں ہے تو پھر گویا وہ جانوروں کی طرح کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسی کی طرف سوسائٹی جا رہی ہے، اور یہ ابلیس جانتا ہے کہ انسانوں کے اندر جب بے حیائی پیدا ہوگی تو پھر دھیرے دھیرے انسانوں کی روحانیت ختم ہو جائے گی، پاکیزہ خیالات نہیں رہیں گے، دعاؤں میں تاثیر نہیں رہے گی، عبادتوں میں دل نہیں لگے گا، گندگی ہی گندگی پڑتی چلی جائے گی۔ لہذا ابلیس پوری کوشش کرتا ہے کہ انسانوں کو بے حیائی میں مبتلا کر دیا جائے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائی چاہے کھلی ہوئی ہو چاہے چھپی ہوئی ہو، پوشیدہ قسم کی جس کو لوگ بے حیائی نہیں سمجھ رہے ہیں، فرمایا سب حرام ہے، اس کے قریب نہ پھٹکنا۔ لہذا بے حیائی پردے پہ آ رہی ہے، انسان اس کو دیکھ رہا ہے، یہ حرام۔ بے حیائی سڑک پر نظر آ رہی ہے، اس کو انسان دیکھ رہا ہے، یہ حرام۔ بے حیائی کا عالم یہ ہے خیالات میں داخل ہو رہی ہے تو اگرچہ کہ وہ پوشیدہ ہے، نظر نہیں آ رہی، لیکن فرمایا کہ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ جو کھلی ہوئی بے حیائی جیسے حرام ہے ویسے ہی چھپی ہوئی بے حیائی بھی حرام ہے۔ کیونکہ اگر بے حیائی ہوگی تو میں نے عرض کیا نا کہ انسان جو ہے نا وہ بہت نکما بن جاتا ہے۔ مغربی کلچر نے بڑی کوشش کی، یورپین کلچر نے، انقلاب فرانس کے بعد یہ مسئلہ آیا کہ انسان کی آزادی میں سے ایک آزادی یہ ہے کہ وہ جتنا چاہے لباس پہنے، عرب اس کو کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ نہ پہنے، نعوذ باللہ، لیکن مذہب کے نام پہ بھی لوگوں نے بے حیائی پھیلائی۔ میں نام نہ لیتا لیکن حقیقت اس وقت تک کلیئر نہیں ہو سکے گی جب تک کہ نام نہ لیا جائے۔ تو آپ کے ملک کے ایک بڑے مذہبی رہنما سربراہ بنے تھے جنہوں نے ایک زمانے میں 80s میں بڑی شہرت حاصل کی تھی، بابا رجنیش، اس نے بے حیائی کے اڈے کھولے تھے۔ اس کے کیمپس میں بہت بڑے بڑے کیمپس ہوتے تھے، ان کیمپس اتنے بڑے ہوتے تھے کہ اندر ایئرپورٹ ہوتے تھے، ان کیمپس پہ جس قسم کی زندگی بسر کرو تم کر لو، یہ اجازت ہوا کرتی تھی۔ ایک غلط نظریہ تھا، اس نے غلط انداز میں پیش کیا تھا، آپ کتابوں میں پڑھ لیں۔ میں تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ نظریہ اتنا نکما تھا، انسان اتنے زہرآلود ہو رہے تھے کہ امریکہ میں جو اس کے کیمپس تھے اس پر حکومت نے پابندی لگائی، تالا لگایا، اس کو گرفتاری کا وارنٹ ایشو کیا تو وہ بھاگ کے بھوٹان آیا، بھوٹان ہی میں مرا، پھر وہ تبت کی پہاڑیوں میں مر گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اپنے آپ کو بہت تیز پارخہ سمجھتے ہیں، ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، وہ ملک بھی مجبور ہوا کہ یہ جو حد سے آگے بڑھ رہے ہیں بے حیائی میں،
रखे और हमारी नस्ल की नस्ल ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, दूसरी नस्ल नहीं आएगी। गंदगियों में वक्त पूरा सर्फ कर देंगे और ये जवान होने के बाद अधेड़ उम्र को नहीं पहुँच सकेंगे। इनको इतनी गंदी बीमारियाँ होंगी और अमराज़ खबीसा इन पे ऐसा तसल्लुत करेंगे, हमला अटैक करेंगे कि ख़त्म कर रह जाएंगे। समझ लिया, ये वही ज़माना था जबकि इंसान एड्स से वाकिफ़ हुआ, STD से वाकिफ़ हुआ कि कैसे गलत अंदाज में इंसान ज़िंदगी बसर करता है, तो बीमारियाँ एक दूसरे में शिफ्ट होती, खतरनाक तरीन बीमारियाँ जिसका आज तक इलाज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि फ़ौरन बर वक्त महसूस कर लिया गया कि ये किस तरह फैलता है, इसीलिए बहुत कंट्रोल किया गया कि खून देने के सिलसिले में, इंजेक्शन देने के सिलसिले में वगैरह वगैरह बहुत बड़ी एहतियातें की गई ताकि वो मर्ज न फैल सके, वरना इंसान बर्बाद हो गया होता, तबाह हो गया होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले फरमा दिया था कि जिस कौम में भी बेहयाई फैलेगी उस कौम में नई नई वबाएँ पैदा होंगी। फरमाया था कि जिस कौम में बेहयाई फैलेगी उस कौम में नई नई वबाएँ, लाजमी बात है 100 साल पहले एड्स से लोग वाकिफ़ नहीं थे और 20 साल पहले न आप न मैं बल्कि 10 साल पहले कोरोना से वाकिफ़ नहीं थे। नई नई वबाएँ बेहया कौमों की जानिब से चली आ रही है, अल्लाह ताला उनको मुसल्लत करता जा रहा है। ये बेहयाई जो सरासर निगेटिव पहलू है, याद रखिए, ऐब है इंसानियत का। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मजहबी नारा है, ये दीनी नारा है, बल्कि ये दुनियावी एतबार से साबित है कि जब इस बेहयाई में इंसान मुलव्विस होता है तो वो ना सोचने समझने के काबिल रहता है, ना वो साइंटिस्ट बन सकता है, ना वो बड़ा इंजीनियर बन सकता है, ना वो बड़ा हुक्मरान बन सकता है। लिहाजा ये सारी चीज़ों से उसको धीरे धीरे हाथ धो लेना पड़ता है। जहाँ इस्लाम का मसला, तो इस्लाम ने इस सिलसिले में इतने वाज़ेह अहकाम दिए, इतने वाज़ेह अहकाम दिए कि इस दुनिया के तमाम कवानीन और जो जो निज़ाम अपने आप को मजहब समझते हैं, वो तमाम मज़ाहिब इन सारी तालीमात से महरूम, कोई तसव्वुर नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सूरत नूर पे आप तदब्बुर कर लीजिए कि अल्लाह ताला ने बेहयाई पे पाबंदियाँ कहाँ से लगाई? दरवाज़े को खटखटाने से लगाया है। कहाँ से आगाज़ हुआ? इरशाद फरमाया कि देखो तुम किसी के घर में बेमुहाबा दाखिल ना हो, ना बेगैरी से। फरमाया 3 मरतबा खटखटाओ और उसके बाद वो आने की इजाज़त दे तो दाखिल हो, वरना तुम वापस जाओ। इरशाद फरमाया। अब फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह करते हुए कहा कि दरवाजे में सुराख उराख है तो झांकना नहीं। फरमाया अगर किसी सुराख से कोई झांक रहा है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद की मानवियत आप समझिए। फरमाया अगर तुम कीले वीले से उसकी आँख को मार दो, आँख जख्मी हो तो कोई हरज नहीं। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ये कोई शिद्दत पसंद मौलवी नहीं फरमा रहा। फरमाया तुम्हारे घर में अगर कोई सुराख उराख से झांक रहा है, और लाज़मी बात है ख़वातीन प्राइवेसी होती है, सादगी के अंदाज में घर में होती है, तो फरमाया कि तुम्हारे अहलो-ए-याल को कोई देख रहा है और तुम्हारे पास कोई नोकदार चीज़ है, वो फेंक के तुमने मार दिया और उसकी आँख जख्मी हो गई तो कोई हरज नहीं, तुम गुनाहगार नहीं। यहाँ से पाबंदी। फिर आप जानते हैं कि जो कंबाइन गैदरिंग होती है, मिक्स गैदरिंग, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। फिर आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा निगाहों पे कंट्रोल करो। मोमिनीन मर्द से कह दो कि वो निगाहों पर काबू रखें, मोमिन ख़वातीन से कह दो वो निगाहों पर कंट्रोल रखें। जब निगाहों पर कंट्रोल होगा तो खुद ब खुद फिक्र बहुत साफ़ सुथरी होगी, ज़हन बहुत साफ़ सुथरा होगा और उसका नतीजा ये निकलेगा कि इबादत जब करेगा इंसान, सजदे में जाएगा, सुभान रब्बियल आला कहेगा तो अल्लाह के नूर की तजल्लियात होगी। गंदे ज़हन में थोड़ी होगी जिसमें बेहयाई पलती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उस दिल में थोड़ी पैदा होगी जिसमें बेहयाई पलती है। सोचिए, इसीलिए इंसानियत की रूहानियत वो नाकर्दा हो जाती है, गैर कारकर्द हो जाती है, अनफंक्शनल हो जाती है अगर इंसान के दिल और दिमाग में बेहयाई आ जाए। अब इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
کہ دیکھو زنا کی قسمیں ہیں، نگاہ کا زنا بھی ہے فرمایا۔ اگر تم دیکھ رہے ہو وہ چیز جس سے منع کر دیا گیا تو نگاہ کا زنا فرمایا۔ اگر تم ٹچ کر رہے ہو لذت سے کسی غیر محرم کو، فرمایا ہاتھ کا زنا ہے۔ کہا اگر غلط کام کی طرف قدم اٹھا رہے ہو تو یہ پیروں کا زنا ہے۔ فرمایا آخری درجے کا زنا تو اتنا اسلام میں شدت کے ساتھ حرام ہے کہ اگر غیر شادی شدہ کرے تو اس کو 80 کوڑے، اور اگر شادی شدہ کرے تو پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دو شادی۔ رجم ہے، رجم سزا۔ رجم کے معنی ہوتے ہیں سنسار کر دینا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی 3 سزاؤں کے واقعات ملتے ہیں کہ زنا کے پورے ثبوت پر جو اسلامی عدالت کا انداز ہے، تحقیق کرنے کے بعد جرم ثابت ہونے کے بعد ایسے نہیں کہ اٹھا کے کوئی پتھر مار دے، بلکہ وہ 4 گواہ، پھر گواہوں کی تحقیق، ان کے الفاظ کی تحقیق، گواہوں کی دینداری کی تحقیق کہ موصول جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، اگر نہیں نمازی ومازی نہیں تو گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ شرطیں ہیں، لازمی بات ہے، کورٹ کا مسئلہ ہے، عدالت کا مسئلہ ہے۔ بہرحال جو آخری درجے میں بات ثابت ہو جائے گی تو سزا کیا ہے؟ سنسار کر دو، ارشاد کرنا، رمی کر دو، پتھر مار مار کے ہلاک کر دو۔ یہ اسلام نے بے حیائی کے خلاف جو نظام بنایا، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ، اس میں نگاہوں پر کنٹرول، اس میں پردہ، اس میں مکس گیدرنگ کا ممنوع ہونا، یہ ساری چیزوں کو رکھا گیا تاکہ انسانی سوسائٹی میں بے حیائی نہ پھیلے۔ اور جب بے حیائی پھیل جائے گی تو پھر انسان کا جو دنیاوی نقصان ہے، اخروی نقصان تو بس جہنم ہے، وہ تو ناکامی، وہ تو لازمی بات ہے۔ ہم مومنوں کے لیے تو سب سے بڑی سزا ہے، لیکن دنیا دار لوگوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی جو سزا ہے دنیا میں وہ یہ خاندان کا شنازہ بکھر جاتا ہے۔ نہ کوئی کسی کا باپ رہتا ہے، نہ کوئی کسی کا بیٹا، الگ الگ زندگی بسر کرتے ہیں، اور کس کی اولاد سمجھ میں نہیں آتا۔ اور آج جو خاندان کا ہم مشرق میں نظام دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ اللہ اس کو برقرار رکھے، ترقی دے کہ ماں باپ اپنی محبت نچھاور کرتے ہیں، بچوں کی تعلیم تربیت خرچہ کرتے ہیں، اور معلوم کہ وہ 18 سال کے ہو گئے، 20 سال کے ہو گئے، الحمدللہ نہ والد پیچھے ہٹتے ہیں، نہ ماں پیچھے ہٹتی ہے، والد ہے کہ فیسیں دے رہے ہیں، خرچہ اٹھا رہے ہیں، والدہ ہے کہ کھانا بنا کے دے رہی ہے۔ یہ ایک خاندان، اور پھر یہ جو وحدت ہے دھیرے دھیرے اکثر و بیشتر، ریئر ایسا ہوتا ہوگا، نہیں ہونا چاہیے، تربیت کی کمی ہے، اکثر و بیشتر پھر والدین بوڑھے ہو چکے ہیں تو بچے ان کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں، جب کبھی ہاسپٹل جانا ہے وہ ساتھ لے جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے تو وہ ساتھ رہتے ہیں، اور کھانے پینے کا خیال، دوا کا خیال اپنے گھر میں برکت سمجھ کر، رحمت سمجھ کر رکھتے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ چڑچڑاتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، جھڑکی دیتے ہیں، لیکن نوجوان اولاد ہنستے ہوئے گوارا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے میرے والد تو جنت کے درمیانی راستہ ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں میری ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ تو یہ ایک پیارا سا خاندانی نظام جس سے مغربی ممالک محروم ہو چکے ہیں۔ لہذا آپ جب تک ہے جوان تو خواتین کے ساتھ تو بہت ظلم ہوتا ہے، اسی لیے خواتین ترجیح دیتی ہے کہ مشرقی نوجوان اگر مل جائے تو اس سے شادی کر لے، کیونکہ جب تک وہ جوان ہوتی ہے شوہر اس کے ساتھ رہتا ہے، جیسے ہی شوہر دیکھتا ہے اس کی صحت پہ زوال آ رہا ہے اس کو چھوڑ کر دوسری عورت پکڑ لیتا ہے۔ یہ بیچاری کماتی ہے، محنت کرتی، اب 40 سال سے 60 سال کی عمر تک وہ کماتی رہی، اب 60 سال میں ریٹائرمنٹ، کمانے کی صلاحیت نہیں رہ گئی، بھول چوک کی کیفیت پیدا ہو گئی، نسیان کی کیفیت پیدا ہو گئی، فزیکلی کمزوری ہے، لڑکھڑا کے چلنے لگی، تو اولڈ ایج ہوم میں اس کو ڈال دیا گیا، اور سالوں سال گزر جاتے ہیں جبکہ وہ اولاد اپنے والدین سے ملنے کے لیے بھی آتی ہے۔ اب وہ آپس میں رہیں، آپس میں کھیل لیں، آپس میں، اب چونکہ گورنمنٹ وظیفے بھی دے دیتی ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جانوروں جیسی ایک زندگی بسر ہوتی ہے، لیکن زندگی کا مزہ ان سے پوچھیے جو اپنے نوازوں سے کھیلتے ہیں، جو اپنے پوتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، گھر میں عزت بھی ہے اور ہر موقع پہ ان کو آگے رکھا جا رہا ہے۔ ایک زندگی یہ ہے، ایک زندگی وہ ہے، کیونکہ لوگوں نے حیا کو
زندگی سے نکال دیا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا الحیا، کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا الایمان 77 شعبۃ والحیاء شعبۃ منہ، کہ 72 ڈپارٹمنٹس شعبے ہیں ایمان کے، اور انہی میں سے ایک شعبہ حیا ہے۔ کیا فرمایا؟ الحیا خیر کلہ، کہ حیا تو سراسر بھلائی کا نام ہے۔ حیا میں کسی قسم کی کوئی کمی، فالٹ، نقص اور کوئی ترقی سے تنزل کی طرف جانے کی کیفیت نہیں ہے۔ حیا تو ترقی، روحانی ترقی، سماجی ترقی، علمی ترقی، فکری ترقی، معاشی ترقی، ہر چیز حیا میں ہے۔ لہٰذا یہ حیا کہ وہ اسلام کا نظام ہے، شریعت اسلامی کا تصور ہے۔ جو ایک دین کا جزوی حصہ کریں تو کوئی حرج نہیں، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں، دین کا ایک لازمی حصہ ہے، لازمی حصہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ لباس ان کا کبھی بے حیائی کا نہ ہو، ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ سطر سے چھوٹا کبھی لباس نہ ہو، ہم اپنے خواتین کی تربیت کریں کہ تنگ لباس اور کم لباس پہن کے باہر نکلنا، مردوں سے بات کرنا، یہ بالکل اسلام میں روا نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے گناہوں کی افزائش ہوتی ہے، گناہ پھیلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا برسات آ جانے کے بعد سے وہ چھڑی لے کے گھومتے ہیں، مشین لگا کے ہر کنڈے پہ پانی کے گیس کے تیل میں دوا ڈال کے چھڑکتے ہیں تاکہ مچھروں کی افزائش نہ ہو۔ ایسے ہی اگر بیماریوں کی، روحانی بیماریوں کی افزائش نہ ہو، خباثتوں کا اگر پھیلاؤ نہ ہو، یہ آپ چاہتے ہیں، تو پھر اس کے معنی یہ کہ بے حیائی پہ پابندی لگانی پڑے گی، اس پر دوا کا چھڑکاؤ کرنا پڑے گا، لوگوں کو سمجھانا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ ایسا صالح اور پیارا معاشرہ وجود میں آئے گا کہ خود بخود نسلوں کی نسلیں تہجد کی عادی بنیں گی، ذکر کی عادی بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب بات بتائی، بہت غور کرنے کی چیز ہوتی ہے، قرآن مجید میں بہت غور کرنا پڑتا ہے، اور اللہ نے کیا تفسیریں لکھی ہے ماشاءاللہ سے۔ جمعہ کے خطبے میں ہم نے ایک آیت سنی ہوگی، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، قرابت داروں کو دینے کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، ایتاء ذی القربى۔ پھر آگے دیکھیے اس کے جسٹ اپوزٹ پہ کیا فرمایا، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء، بے حیائی سے روکتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا رشتہ داروں کو دینے کا مخالف بے حیائی کیوں ہے؟ تاہم میں کبھی ہم جانے کی کوشش کریں تو ہم کو پتہ لگے گا کہ انسان جب بے حیا ہوتا ہے اور بے حیائی ان کے کاموں پہ جتنا وہ خرچ کرتا ہے نا، اتنا کسی کام پہ نہیں کرتا۔ کلب کے ممبرشپ پر، سینما کے دیکھنے پر، فلم انڈسٹری خرچے، اور یہی نہیں بلکہ اور عجیب عجیب باتیں ہیں، ناچنے والوں کو بلا کر ان کے اوپر خرچے کرنا، یہ سارے خرچے کروڑ ہوتے ہیں۔ بے حیائی کی انڈسٹری میں سب سے زیادہ پیسہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اتنا پیسہ میڈیکل سائنس میں نہیں ہے۔ تو اگر یہ بے حیائی ختم ہو جائے تو میں انشاءاللہ اپنے چچا کی بھی نگہداشت کر سکوں گا، اپنی غریب پھوپھی کو بھی دے سکوں گا، اپنی خالاؤں کی مدد کر سکوں گا، اپنے کزنس کو تحفے بھیج سکوں گا، اپنے دادا دادی، نانا نانی سب کو دینے کے قابل۔ لیکن میری تنخواہ کا، میری آمدنی کا بڑا حصہ نکل رہا ہے بے حیائی کے کاموں میں۔ اور اللہ بچائے، اس تیزی کے ساتھ ہندوستان بے حیائی کی لہر میں آتا جا رہا ہے، اگر مسلمانوں نے اس کے لیے بند نہ باندھا تو پھر ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے گئے بہت تیزی سے۔ ایسی اصطلاحیں، چونکہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو وہاں پہ ہم سیلاب کے تماشائی ہیں، ساحل سے کھڑے ہو کے تماشا نہیں دیکھ رہے، ہم خود سیلاب میں، طوفان میں، لیونگ میں ہیں۔ کیا بات ہے لیونگ میں، نہ شادی ہوئی، نہ کچھ، نہ کیا، اتنا آرام سے ایک لڑکا ایک لڑکی یہ لفظ استعمال کرتی ہے، جس آرام سے ہمارے شریف گھرانے کی خواتین نکاح ہو گیا نہیں کہتی، میرا نکاح ہو گیا، اس آرام سے نہیں کہیں گی، وہ شرما جائیں گی، دبی دبی آواز میں کہیں گی۔ لیکن آج کے لڑکے لڑکی ہیں، جس کے لڑکے لڑکے کو سب لیونگ میں ہے اس کے ساتھ۔ کیا مطلب لیونگ؟ کیسے لیونگ میں؟ کس دین نے، کس مذہب نے، تمہارے ہندو مذہب نے جائز کیا؟
ابھی کسی حد تک مسلم بچے بچیاں بچے ہوئے ہیں، اکا دکا شکار ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ طوفان بلا خیز آگے بڑھتا چلا گیا تو ہمارے بچے بھی نہیں بچیں گے۔ لہذا حیا کے سلسلے میں ہم کام کریں، بے حیائی کے سلسلے میں ہم کام کریں، اور دوسرے مذاہب ہمارا ساتھ اس لیے نہیں دے سکتے کہ ان مذاہب میں بے حیائی کا کوئی تصور ہی نہیں، ان کے تو بابا ننگے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو تو بے حیائی کوئی بری بات ہی نہیں لگتی، لیکن الحمدللہ ہمارا دین بہت سینسیٹیو ہے، یہ آسمانی ہدایتیں ہیں، یہ وہ آسمانی تعلیمات ہیں جس کو نہ یہودیوں نے محفوظ رکھا نہ عیسائیوں نے محفوظ رکھا، لیکن الحمدللہ امت مسلمہ اس پاس یہ تعلیمات محفوظ ہے۔ یہ قرآن مجید کا جو حیا کا نظام ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو حیا کا کردار ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کریں، بالخصوص نئی نسلوں کی ہم ذہنی فکری تربیت کر دیں کہ آگے چل کے وہ بھٹک نہ سکیں اور ان کے قدموں میں لغزش نہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک، والصلاة والسلام على حبیبک ورسولک محمد علیہ وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم۔